السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ویلکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 14۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ زرغون خان نے ڈرائیو کرتے اچٹتی سی نگاہ سویرا پر ڈالی، جو سیاہ چادر سے نقاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت لکڑی کے پل سے گزر رہے تھے۔ نیچے بہتے دریا کا شور تھا۔ زرغون خان کی گاڑی آرام سے اس پل کو کراس کر رہی تھی۔ ایک گاڑی پیچھے گارڈز کی آ رہی تھی، جو ابھی اس پل پر نہیں چڑھی تھی۔ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی اس پل سے گزر سکتی تھی۔ چہرہ ڈانپ رہی ہوں، سویرا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا چہرہ اروش کی طرح کور کرنے کی کوشش کی، جو اس سے ہو نہیں رہا تھا۔ زرغون نے اسے بڑی سی چادر میں لپٹے گہری گرم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ پہلی مرتبہ دیکھا تھا اسے اس طرح بڑی سی چادر میں لپٹے ہوئے۔ ہے مائسوین، میری جان، اس کی ضرورت نہیں۔ زرغون خان گاڑی روکتے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے سے نقاب نرمی سے اتار گیا۔ زرغون خان گاڑی روکتے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے سے نقاب نرمی سے اتار گیا۔ باہر کیا مطلب؟ ضرورت نہیں زرغون، آپ نے خود ہی تو کہا تھا مجھے اس چادر سے خود کو ڈانپنا ہے۔ آپ ہی بھی ہر نکلتے ہوئے ایسے ہی اپنے چہرے کو کور کرتی تھی۔ آپ تو مجھے گھونگھٹ نکال کر یہاں لے کر آئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ سویرا نے زرغون کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ وہ اس پر مکمل جھکا ہوا تھا۔ اس کی نرم گرم سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ زرغون خان کی اتنی نزدیکی پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ دھڑکنیں شدت سے سینے میں بجنا شروع ہو چکی تھیں۔ تم نے اس چادر سے خود کو اتنا کور کر لیا میرے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو ضرورت نہیں میری جان۔ زرغون خان کے جان کہنے پر سویرا کی دل کی دھڑکنوں نے اودم مچایا تھا۔ رنگت سرخ کندھاری ہوئی تھی، آرس پر گنہری پلکیں سجدہ ریز ہوئی تھیں۔ زرغون خان نے جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ سویرا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ وہ اس کے گال پر اپنے لب شدت سے رکھے ہوئے تھا، ابھی تک اپنے لب ہٹائے نہیں تھے۔ وہ شدومت سے وہاں اپنے لب رکھے اس کے گال کو اپنی زبان سے گیلا کر رہا تھا۔ سویرا اس کے لمس پر بے یقین تھی۔ زرغون خان کے جسم سے اٹھتی خوشبو سے بدحواس کر رہی تھی۔ زرغون خان کا ایک ہاتھ اس کی چادر سے اندر اس کی گردن سے ہوتا کچھ گہری استحقاق بری گستاخیاں کرتے اپنا حق جتا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، ہر جگہ سے مائسوین، میری جان، میری زندگی۔ وہ اسے تھوڑا بے دردی سے اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لبوں کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ سویرا نے سسکی لیتے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ زرغون خان نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹایا، مگر گال پر وہ ویسے ہی لب رکھے ہوئے تھا۔ جانتا ہوں بہت نازک ہے میری خوبصورت سی کیوٹ سی وائفی، مگر اب یہ نازکی ختم کرنی پڑے گی۔ 18 سال کی ہو چکی ہو، ایسا نہیں چلے گا کہ تم ہر بار میری قربت میں میرے ہاتھ جھٹکو۔ میں برداشت کروں گا مائسوین، زرغون خان نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے گلاب جیسے سرخ گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا مطلب زرغون؟ سویرا نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان، مجھے لگ رہا ہے 30 کا ہونے سے پہلے مجھے دل کی بیماری ہو جانی ہے۔ اتنی خوبصورت جوان بیوی ہے میری، اور میری راتیں تنہا گزر رہی ہیں۔ تکیے کے ساتھ لپٹ لپٹ کر میری صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب میں تکیے سے نہیں، تمہارے خوبصورت جسم کے ساتھ لپٹ کر سونا چاہتا ہوں۔ میرے جوان جذبے اب میرے کنٹرول میں نہیں رہے مائسوین، ایسے ہی تم سے دور رہ کر پگھلتا رہا۔ دل کی بیماری کے ساتھ میری جوانی بھی ڈھل جائے گی۔ زرغون نے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے سرد آہ بھری تھی۔ سویرا حیرانگی سے سرخ ہوتے زرغون کو دیکھ رہی تھی۔ زرغون کی بے باک باتوں سے گالوں سے سیک نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ بات ہے یہ مائسوین، رات بہت بری گزری۔ تمہاری طلب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا میں آج بھی وہی سرپھرا خانزادہ ہوں جو تمہارے لیے پاگل ہے۔ اب تمہارے حویلی میں ہوتے ہوئے بھی میں روز روز ایسے ہی غسل لوں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ زرغون خان کی اتنی بے باک بات پر وہ سرخ ہوتے بے اختیار سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ سویرا کے انداز پر زرغون کا برجستہ قہقہ گونجا تھا۔
سویرا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی تھی۔ وہ اسے اتنے مہینوں بعد ایسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے سوات میں تھا۔ ہائے مائی مس امریکن، زرغون نے اس کی آنکھیں جھپکنے پر دل پر ہاتھ رکھتے آہ بھری تھی۔ تم نے بیلی بٹن پر جو جیولری پہنی ہوئی ہے وہ چینج ہوتی ہے نا؟ زرغون خان نے باری مخمور آواز میں پوچھا۔ ہاں، سویرا نے سرخ پڑتے بمشکل ہی آواز نکالی تھی۔ میں پھر بے حد خوبصورت ہیرے کی جیولری بنواؤں گا وہاں کے لیے۔ زرغون خان نے اس کی چادر کے اندر سے بے حد بے باک شرارت کی تھی۔ سویرا کی سانسیں رکی تھیں۔ پہلی مرتبہ اس نے اسے یوں چھوا تھا۔ پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ اب خود کو تیار کر لو اچھی طرح میری جان۔ جو تمہیں ہنزادوں سے ڈر لگتا ہے، 2 دن بعد تمہیں بتاؤں گا تمہارا ڈر بالکل جائز ہے۔ ہاں، زرغون کی بات پر اس نے گھبراتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میری جان، تم میری محبت، میری قربت، میری شدتیں سہ نہیں سکو گی۔ بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ زرغون خان نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے دانت شدت سے گاڑے تھے۔ سویرا نے آنکھیں موندے سسکی لی تھی۔ زرغون خان نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ سویرا بدحواس ہوتے اودم مچاتی دھڑکنوں کے ساتھ سیٹ کی دوسری جانب کھسکی تھی۔ زرغون کی مردانہ خوشبو اس کے خواص طلب کر رہی تھی۔ اس کے معنی خیز باتوں پر وہ سرخ کندھاری الگ سے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد کا سوچ کر ہی دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ خود چاہتی تھی کہ زرغون اس کے قریب آئے، مگر اب وہ اس کی شدتوں کا سوچ کر ہی مرنے والی ہو رہی تھی۔ زرغون اسے بازو سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے آن ٹکرائی تھی۔ تم مجھے ابھی جانتی نہیں مائی سوین، جو میں اصل میں ہوں۔ زرغون نے اسٹیئرنگ چھوڑتے اس کی طرف جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سویرا کی نگاہیں اب اس لکڑی کے چرچراتے پل پر تھی۔ وہ اسٹیئرنگ چھوڑتے ہوئے اس کے کان کی لو پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کی بے باک باتوں اور بے باکی سے چھونے پر سویرا کا دل ہتھیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جن سے محبت کرتا ہوں ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ انہیں خود سے ایک پل کے لیے جدا کرتا ہوں۔ اب تمہیں اس زرغون خان کو ہر پل ہر لمحہ سہنا ہوگا۔ اپنے ہان کی دہکتی سانسیں اپنے وجود پر برداشت کرنی ہوں گی۔ اپنی گہرائیوں میں ہر پل اس چٹان سے سخت پہاڑی ہان کو سہن کرنا ہی ہوگا۔ زرغون خان کی دیوانگی بھری باتیں سنتے وہ اس چرچراتے خوفناک پل کو دیکھ کر ہی اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ زرغون، اس پل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جہاں سے آپ مجھے کالج لے کر جا سکیں؟ سویرا نے روہاں سے ہوتے ونڈ اسکرین پر خوف سے نگاہیں جمائی۔ ہے میری جان، کسی دن تمہیں اس راستے سے بھی لے کر جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے تمہیں وہ راستہ اس پل سے زیادہ پسند آئے گا۔ زرغون سویرا کے چہرے پر خوف دیکھتے مسکراہٹ دباتے پراسرار سے بولتے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر گیا۔ اس کی بیوی کو اس پل سے خوف آتا تھا، وہ سمجھتا تھا۔ زرغون اس کے ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے ہوئے اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ سویرا نے سرخ ہوتے زرغون کو دیکھا۔ زرغون نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ونک کی۔ وہ جلدی سے رخ موڑے اپنی طرف کے شیشے پر نظریں جما گئی۔ زرغون کے لبوں سے فلک شگاف کہکا برآمد ہوا تھا اس کے یوں سرخ پڑنے پر۔ سویرا دوسری طرف چہرہ کرتے سرخ گلاب ہوتے شرمیلا سا گہرا مسکرائی تھی۔ زرغون خان اس کی ہتھیلی مسلسل چومتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سویرا نے اپنی ہتھیلی چھڑوانے کی کوشش کی۔ زرغون اس کی ہتھیلی پر گرفت مضبوط کرتے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ سویرا نے روہاں سے ہوتے اس پل کو دیکھتے ہاتھ چھڑواتے اپنی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ جتنا کیئرنگ تھا اتنا جنونی بھی تھا، یا پھر جنونی بننے والا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی کو شدت سے چومتا اس خطرناک پل پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ روز کیا اب ایسے ہی ڈرائیونگ کرتے اسے کالج چھوڑ کر آیا کرے گا؟ سویرا کی تو سانسیں رک رہی تھیں اس کے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنے پر۔ ایسے ہی چھوڑ کر آیا کروں گا کالج مائی سوین۔ وہ اسے خود کی طرف کھینچتے سرگوشی کرتے آنکھ مار گیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط کندھے سے پھر سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کی بات کیسے جان گیا تھا؟ سویرا نے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھا۔ زرغون اس کے ایکسپریشن پر کہکا لگا گیا تھا۔ سویرا نروٹھے انداز میں رخ موڑ گئی تھی، مگر اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا۔ وہ اب اس کی ہتھیلی چومتے ڈرائیو کرتے مسلسل ہنس رہا تھا۔ حامد خان کے ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکنے پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ حامد خان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے بے حد گھبرائی سی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ حامد خان نے اس کے ہاتھ پکڑتے بے حد نرمی سے کہا۔ لالا، کوئی ایسی بات نہیں۔
دعا نے نظریں جھکائے اپنی آنکھوں میں اتری شبنم کو آرس کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ ہاسپٹل میں سب ڈاکٹرز تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں لالا، سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حامد خان کی بات پر دعا نے نظریں اٹھائی جلدی سے کہا تھا، بیٹا میں تمہاری پڑھائی جلد سٹارٹ کرواؤں گا، مگر ابھی میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا جب تک تمہارے اندر کا کانفیڈنس نہیں آ جاتا جو نوشیر خان کی زندگی میں تم میں تھا۔ تب تک میں تمہیں دوسرے شہر یا باہر کے کسی ملک میں بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ شاید اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا بیٹا۔ تمہارا لالا تمہیں لے کر بہت حساس ہو گیا ہے، تم میں میری جان بستی ہے۔ حامد خان نے نرمی سے اس کی آرس پر ہاتھ رکھتے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ حامد خان کی اتنی محبت پر دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہچکیاں بھرتے نظریں جھکائے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلنے لگ گئی۔ زندگی میں اسے صرف حامد خان کی محبت ہی ملی تھی، ورنہ نوشیر خان کی دھتکار سے وہ اپنی ساری دوستیوں تک سے محروم ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا سب اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لالا میں آپ کے پاس ہی ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا، ادھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ دعا نے سر نفی میں ہلاتے حامد خان کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر وہ کبھی یہ بات جان گیا کہ اسے طلحہ خان نے اپنی قید میں رکھا تھا تو حامد خان کی محبت، اعتماد وہ سب کھو دے گی۔ شاید وہ طلحہ خان کے ساتھ ساتھ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ حامد خان کو دیکھتے سوچ رہی تھی، اس وحشی درندے کو شاید کوئی نہیں مار سکتا، وہی میرے لالا کو مار دے گا۔ دعا کی آنکھوں کے سامنے اس کے خوفناک روپ آئے تھے۔ اس جیسا انسان نما جانور اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میرا بچہ ادھر بہت خوش ہے، میں جانتا ہوں، پھر بھی کوئی بات ہو، کوئی کچھ کہے، اپنے لالا کو ضرور بتانا ہے، پھر تمہارا لالا دیکھ لے گا۔ حامد خان نے نرمی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی لالا۔ دعا اپنی سیاہ چادر اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے گاڑی سے نکلتے تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزرتے ایک پلر کے پیچھے سماتے اس سے ٹیک لگا گئی تھی۔ حامد خان کے جانے کے بعد اسے کیا کرنا تھا وہ جانتی تھی۔ آج اسے اس ہاسپٹل میں پناہ نہیں لینی تھی، بلکہ ہاسپٹل کے باہر کہیں پناہ لینی تھی۔ حامد خان کی کال پر دعا نے اپنے بیگ سے فون نکالتے کان سے لگایا۔ جی لالا، پہنچ گئی ہوں، ڈاکٹر ماہی کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ دعا نے اپنی بیگی آواز پر بمشکل قابو پایا تھا۔ کاش یہ بلڈ تسبیش اسی زندگی میں نہ ہوتا، کاش وہ مر جائے۔ وہ حامد خان سے جھوٹ بولتے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے شدت سے دعا کر رہی تھی۔ فون بیگ میں ڈالنے کے بعد دعا اپنی چادر سے اچھی طرح اپنے چہرے کو کور کر گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے طلحہ خان کی سبز آنکھوں میں غیظ و اشتعال کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ وہ آج ہاسپٹل آئی، یہ بات ہی اس کے تن بدن میں شعلے سے دہکا چکی تھی۔ اب وہ ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ اس سے یہ چھپ رہی تھی، وہ جانی اب وہ سڑکوں پر سارا دن پناہ لے گی یا پھر اپنا کوئی عاشق بلا رکھا تھا۔ طلحہ خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ طلحہ خان نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ پر ڈالی۔ اب وہ غصے سے جبڑے بینچے سڑک پر اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ طلحہ خان کے وجود میں جیسے بارود کے شعلے بھڑکے تھے۔ وہ اس سڑک پر ہی اس کے سامنے گئی تھی۔ اتنی جلدی وہ پیدل اس سڑک کو کراس نہیں کر سکتی تھی۔ ہاسپٹل کا یہ پچھلا راستہ خطرناک تھا۔ یہ راستہ گھنے خوفناک جنگل کی طرف جاتا تھا۔ اس طرف لینڈ سلائڈنگ بھی کافی ہوتی تھی۔ بہت کم یہاں سے گاڑیاں گزرتی تھی۔ کہاں گیا یہ ناپاک وجود؟ طلحہ خان اسے اس سڑک پر نہ پا کر جیسے پاگل ہوا تھا۔ اسی سڑک پر وہ اسے بے حال سی ملی تھی۔ وہ اسے اپنی حویلی لے گیا تھا۔ اگر کوئی اور اسے لے گیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے اندر مرچی سی دہکی تھی۔ وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنے سلکی بالوں میں ضبط سے انگلیاں پھیر گیا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائے ہوئے تھا۔ وہ اس سڑک پر دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے اندر غیظ و غضب کے طوفان امڑ رہے تھے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی وہ اس کے گالوں کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ 25 منٹ ہو گئے تھے، وہ اسے تلاش نہ کر سکا تھا۔ اس کی نگاہوں سے کچھ اوجھل ہو جانا یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے منٹوں میں چھلاوے کی طرح غائب ہو سکتی تھی؟ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے دانت پیستے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے کل اس طرح خوفزدہ کرنے پر وہ پچھتا رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اسے اپنے کسی ایکٹ پر پچھتاوا ہوا تھا۔ زیان قریشی اس کی وجہ سے جی کے کی قید میں تھا۔ اسے ذرا سا پچھتاوا نہیں تھا، مگر آج وہ اسے کل خوفزدہ کرنے پر پچھتا رہا تھا۔
مگر اس نازک ڈرے سہمے وجود کے لیے اس کے اندر غصے کے طوفان امڑ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا وہ اسے تہس نہس کر کے رکھ دے۔ طلحہ خان کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ کہاں ہو تم مس خان، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ سے اس کی گاڑی تک لرز اٹھی تھی۔ تم میری قید میں ہی ٹھیک تھی ناپاک وجود۔ افسوس ہو رہا ہے تمہیں آزاد کرنے پر، افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہیں یوں آزاد کرنے پر۔ وہ اپنے سلکی بالوں کو دائیں بائیں پیشانی پر جھٹکتے ہوئے غرایا۔ مل جاؤ تم آج، تمہارے گال تھپڑوں سے اس طرح داغوں گا تم کبھی یوں سڑکوں کو اپنا مسکن نہیں بناؤ گی۔ طلحہ نے خون آشام درندے کی مانند غراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہیں جا سکتی ہے جب تک اس کے پاس کنوینس نہ ہو؟ کیا وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے؟ یہ سوچ آتے طلحہ خان کے خون میں چنگاریاں سی دہکی تھیں۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھی تم۔ وہ پاگل ہوتا چیخا تھا۔ یکدم اس نے گاڑی روکی تھی۔ طلحہ خان کی نگاہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک باریک بال تک میری نظروں میں آ جاتا ہے تو وہ کیسے میری نگاہوں سے یوں لمحوں میں غائب ہو سکتی ہے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ جماتے چٹکیاں بجاتے ہوئے غرایا تھا۔ طلحہ خان کی گاڑی اب پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ آنچل کی تلاش میں تھی جو اس کی آنکھ کے کیمرے میں جھلک دکھلاتے محفوظ ہوا تھا۔ وہ ایکسیلیٹر اور پاؤں کا دباؤ بڑھاتے تیزی سے اپنی گاڑی بیک پر لے کر جا رہا تھا۔ نگاہیں ایک طرف گھنے جنگل کی طرف تھیں۔ یکدم اسے گاڑی روکنی پڑی تھی۔ اس کے لبوں سے قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ سیاہ آنچل اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ طلحہ خان نے جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ دعا جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی، گاڑی کے ہارن پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ دعا نے کھڑے ہوتے اپنا چہرہ ذرا سا باہر نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سانسیں اٹکی تھیں۔ گاڑی میں طلحہ خان کو دیکھ کر وہ پیچھے کو ہوتے منہ پر ہاتھ رکھتے ٹیک لگا گئی۔ طلحہ خان کو وہ خوفزدہ ہرنی سی سہمی ہیزل گرین آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ طلحہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے دوسری سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر آؤ مس خان۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ وہ اس کی دہاڑ پر شدت سے لرزتے ہوئے اسی لمحے درخت کے تنے کی اوٹ سے ہوتے ہوئے باہر آتے طلحہ خان کی گاڑی کے سامنے آئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلحہ خان نے اسے سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے دونوں آرس پر ہاتھ رکھ کے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ طلحہ اس کی بچکانی حرکتوں پر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر سلگتے غصے کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے یکدم سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ طلحہ خان کی سرد نگاہیں اس کے پیچھے بڑھتے قدموں پر تھیں۔ یکدم وہ مڑتے ہوئے سامنے نظر آتی سڑک پر برق رفتاری سے بھاگنے لگی۔ طلحہ خان کا غصہ اب ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس کی حرکتیں بچکانہ ہی تھیں، وہ بھلا کیسے اس سے بچ سکتی تھی؟ طلحہ نے غصے سے سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اب بہت آہستگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی سڑک پر کچھ فٹ کے فاصلے پر بھاگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا آج وہ اسے اتنا دوڑانا چاہتا تھا تاکہ اس کا بھاگنے کا شوق ختم ہو جائے۔ دعا نے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ طلحہ کی گاڑی کو بہت آہستگی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ طلحہ خان کی استزائیہ مسکراہٹ کو دیکھتے روحانسی ہوئی تھی۔ وہ اب سٹل کھڑے طلحہ خان کو دیکھ رہی تھی جو استزائیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم دعا کا بیگ میں رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ دعا نے جلدی سے موبائل نکالتے کان سے لگایا۔ بھاگو مس خان، آج سارا دن ہم یہی گیم کھیلیں گے، دیکھتا ہوں کتنا بھاگ سکتی ہو۔ دعا نے بے یقینی سے فون پر طلحہ خان کی آواز سنتے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائیں۔ وہ سر سپاٹ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یکدم فون پر طلحہ خان کا قہقہ گونجا تھا۔ دعا فون کان سے لگائے ونڈ اسکرین سے نظر آتے طلحہ خان کو دیکھ رہی تھی جو قہقے لگا رہا تھا۔ دعا سر نفی میں ہلاتے جنگل کی طرف اب بھاگی تھی۔ طلحہ خان نے اپنی ہلکی گنی بیٹ سے ہلاتے ہوئے بمشکل خود پر قابو پاتے گاڑی روکی۔ وہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ طلحہ خان نے غیظ و اشتعال سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ دعا گھنے جنگل میں داخل ہوتے ایک گھنے درخت کے تنے میں سمائے اپنی اتل پتل سانسوں پر قابو پانے لگی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ دعا اس بلیڈ پرس بیسٹ کے بھاری قدموں کی دمک سنتے اپنا چہرہ درخت کے تنے سے باہر نکالا۔ وہ بلو جینس پر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آستین کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھی۔
دعا کی خوفزدہ آنکھیں اس کی کلائیوں کی موٹی نیلی ابری ہوئی رگوں پر تھی۔ جہاں وہ بہت غصے میں ہوتا تھا اس کی رگیں پھولنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ذرا سا چہرہ نکالے خوفزدہ سی ہوتے اس کے چوڑے وجود کو دیکھ رہی تھی جہاں غیظ و اشتعال کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ طلحہ خان کا خون اشام غصہ ہر حرکت میں چھپے خطرے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی جیسے وہ شکار کے لیے گات لگائے بیٹھا ہو۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس کا قد بلند، قد آور اور ظاہری طور پر بے رحمانہ تھا جو دعا کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ دعا کی سانسیں بے قابو ہو گئیں، اس کا دل بے روک دھڑک رہا تھا۔ خوف اور گھٹن کا احساس اس کے پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ طلحہ کے قریب آنے پر اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی مگر وہ ایک لمحے کو بھی پیچھے نہیں ہٹی، جیسے وہ وحشی درندے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن حقیقت میں اس کے اندر چھپے خوف نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ طلحہ کا قدم قدم دعا کو دھیما مگر پرخطر پیغام دے رہا تھا۔ وہ اب خوفزدہ ہوتے تیزی سے جنگل کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ طلحہ خان جبڑے بھینچتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ آگے گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ دعا کا فراق اس جھاڑی میں اٹکا۔ وہ بنا پرواہ کیے بھاگی تھی۔ فراق پیچھے سے پھٹتے خاردار جھاڑی میں اٹک چکا تھا۔ سبز فراق شیفون کا تھا جو پیچھے سے کافی پھٹ چکا تھا۔ اس کی شال کندھوں پر تھی، اس کی دودیا کمر واضح ہوئی تھی۔ طلحہ یہ دیکھتا جبڑے بھینچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ اس کا فراق ان خاردار لیس کانٹوں سے بھری جھاڑی سے چھڑوایا، ورنہ پورا فراق اس خاردار جھاڑی کی زینت بنتا اس کے بدن سے اتر جانا تھا۔ بہت سے کانٹے اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئے تھے۔ وہ پرواہ کیے بغیر اس کی فراق چھڑواتے، اس کی شال اس کے وجود پر پیچھے کی طرف اڑاتے اسے درخت کے تنے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتے اپنے گالوں پر دونوں ہاتھ جماتے چیخ اٹھی تھی۔ طلحہ خان یہ دیکھتے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ اگر وہ اپنے گالوں پر ہاتھ نہ رکھتی شاید اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ اس کا یہاں اس گھنے جنگل میں چھپنا طلحہ خان کے اندر غصے کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ طلحہ خان نے اس کے خوبصورت نقوش کو قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ چھپ رہی تھی تم سے، دعا نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے روانی سے جواب دیا۔ وہ اس کے جواب پر دانت کچکچا گیا تھا۔ کیا کہا تھا تمہیں میں نے؟ تم ہاسپٹل نہیں آؤ گی؟ کیوں آئی؟ طلحہ خان نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے، لفظ چبائے، آئی برو اچکائے۔ لالا کی وجہ سے۔ لالا کو کیا کہوں؟ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مم آج ہی کوئی بہانہ سوچ کر لالا سے کہہ دوں گی۔ مم مجھے اس ہاسپٹل نہیں آنا۔ مم مجھے جانے دو، پلیز مجھے واپس اپنی قید میں مت لے کر جانا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ دعا نے روتے ہوئے التجا کی۔ اسی سڑک پر تو اسے پہلے ملی تھی۔ وہ اس کے سامنے والے درخت سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے اس پر اپنی خون اشام نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا کہو گی اپنے لالا سے؟ طلحہ خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے استفسار کیا۔ ڈاکٹر دامل کہہ رہے تھے ان کے بہت کانٹیکٹس ہیں، وہ مجھے سوات کے کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام دلوا دیں گے۔ وہ اپنی شفٹنگ بھی در کروا رہے ہیں۔ میں لالا سے کہہ دوں کہ سر شہرم نے وہ ہاسپٹل ریکمینڈ کیا ہے۔ دعا کے لبوں سے دامل کا نام سنتے وہ درخت سے ٹیک لگانا چھوڑ چکا تھا۔ ایک عجیب سی آگ دہکی تھی اس کے وجود میں۔ دامل اس کی وجہ سے کسی اور ہاسپٹل میں شفٹنگ کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ کیا بات ہوتی ہے تمہاری دامل سے؟ طلحہ خان نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا، مگر جلتا سگریٹ وہ کانٹوں سے پیوست اپنی زخمی ہتھیلی میں دبوچ گیا تھا۔ نوشیر کا نام سنتے بھی اسے ایسی ہی آگ لگتی تھی۔ وہ ڈاکٹر دامل سے بات کرتی ہے، وہ جیسے بارود کا گولہ بنا تھا۔ کل رات کال کی تھی انہوں نے، دعا نے آہستگی سے کہتے اپنے آرس پر اپنے رکھے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ کال کرتا ہے وہ تمہیں؟ طلحہ خان کے حلق سے پہلی مرتبہ آواز نہیں نکلی تھی۔ عجب سی کھولن اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ آگ ہی آگ اسے اپنے گرد محسوس ہوئی تھی۔ دل کیا تھا سامنے کھڑے وجود کو آگ لگا دے، بہت بار دل کیا تھا مقابل کو بہت بے رحم موت دے، مگر آج تو دل کر رہا تھا اس کی بوٹی بوٹی کر دے۔ آج کوئی بدلہ، کوئی نفرت اس کے وجود کا حصہ بنے اسے یہ سب کرنے پر مجبور نہیں کر رہی تھی۔ آج وہ آگ تھی جو اس کے اندر بامبر سی جلا چکی تھی، دہکتا تندور سا بنا تھا۔ کل پہلی مرتبہ کی تھی۔ دعا نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے بمشکل ہی کہا تھا۔ نمبر کب دیا تم نے اسے؟ وہ کافی آہستگی مگر بے حد برفیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ نظریں اب دعا پر نہیں تھیں۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے نہیں دیا، دعا نے ہچکی لیتے سر نفی میں ہلایا۔ طلحہ خان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا برفیلا اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔
برفیلی آواز عجب سی تپش لیے ہوئے تھی، تپش زدہ عجب سی ٹھنڈک تھی مقابل کے لہجے میں۔ وہ گرمی اور سردی کا احساس لیے دعا کی ہڈیوں میں اترتے اس کا خون بیک وقت گرم اور ٹھنڈا کر رہا تھا۔ موبائل دو مجھے اپنا۔ کیوں؟ طلحہ خان کی بات پر وہ حیران ہوتی سوال کر گئی تھی۔ موبائل دو اپنا مجھے ورنہ آگ لگا دوں گا تمہیں۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ جنگل میں گونجتے خوفناک سا سما پیدا کر گئی تھی۔ دعا نے جلدی سے کپ کپاتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے اس کی طرف کپ کپاتے ہاتھ سے بڑھایا۔ طلحہ خان اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ اس کا موبائل لیتے وہ 1 سیکنڈ میں اس کا لاک کھول گیا تھا۔ آئندہ تم کسی سے بھی نمبر پر کسی سے بھی کال سے بات نہیں کرو گی۔ ڈاکٹر دامل کا نمبر کانٹیکٹ لسٹ سے بلاک کرتے ہوئے اس نے موبائل دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا نے حیرانگی سے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ اس نے کیسے اس کا لاک موبائل کھولا تھا؟ لالا سے بھی بات نہیں کروں گی کیا؟ دعا نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ اس کے معصوم نقوش اور اس کے اتنے معصوم بننے پر جبڑے بینچتے اس کے گرد درخت کے تنے پر اپنے ہاتھ جمائے اسے محصور کر گیا۔ دعا اٹکتی سانسوں سے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی مکمل سانسیں روک گئی۔ اتنی معصوم نہیں ہو تم، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ پہلے وہ نوشیر عاشق تھا اور اب یہ۔ وہ اس کے گرد دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے غرایا تھا۔ کون یہ؟ دعا نے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے استفسار کیا۔ وہ اس کے سوال پر دامل کا نام نہ لے سکا تھا۔ کوئی کیسے اس کا عاشق ہو سکتا تھا؟ نہ وہ نوشیر نہ وہ دامل۔ طلحہ خان کی آنکھوں سے خون اتر رہا تھا۔ آج میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس درخت کے تنے کے ساتھ باندھ کر چلا جاؤں۔ مڈ نائٹ سے ڈر لگا تھا نا تمہیں؟ وہ ٹائیگر سے ڈرتی ہو نا تم؟ طلحہ کے سوال پر دعا نے خوفزدہ ہوتے اپنی گردن ہلائی۔ یہاں بہت ہی خوفناک مڈ نائٹ اور ٹائیگر ہیں جو تمہیں اندھیرا ہونے سے پہلے تمہیں اپنی خوراک بنا لیں گے۔ وہ دہکتے لہجے میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے غرایا۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے مت باندھنا۔ اس درخت میں کل سے نہیں آؤں گی ہاسپٹل۔ دعا نے سرنفی میں ہلاتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے منت بھرے لہجے میں فریاد کی۔ وہ بہت بے رحم تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ اپنے بدلے اور نفرت کی آگ میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ آؤ گی تم ہاسپٹل؟ آؤ گی ہاسپٹل تم؟ اب تم ہر روز میری نظروں کے سامنے ہوگی، ایک پل کے لیے اوجھل نہیں ہوگی۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں غرایا تھا۔ دعا اس کے نئے حکم پر خوف سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسی لمحے فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس بلڈ تشویش کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ اسے ہر پل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں طلحہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من تمہارے سامنے ہر پل رہوں گی، میری سانسیں رک جائیں گی۔ دعا اس کے حکم پر ہذیانی ہوئی تھی۔ کس کے سامنے رہنا چاہتی ہو؟ اس دامل کے سامنے؟ ہاں۔ پہلی بار مقابل نازک وجود کا اتنا ڈرنا خوفزدہ ہونا اس کے اعصاب باری کر چکا تھا۔ سانسوں میں عجب سی آگ دہکی تھی۔ میں کسی کے سامنے نہیں رہوں گی، میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گی۔ دعا اس کی دہکتی سانسوں پر گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ اب تم صرف میری نگاہوں کے سامنے رہو گی مس خان۔ وہ اس کے لفظ چباتے اسے کلائی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ دعا اس کے سخت حصار میں اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی گئی تھی۔ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے اندر دھکیل چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے طلحہ خان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اب غصے سے بہت تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دعا گاڑی کے دروازے میں سمائے ہر پل اس وحشی درندے کے سامنے رہنے کا سوچ کر ہی اپنے حواس کھو رہی تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی تھی۔ دعا نے اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے سرنفی میں ہلایا۔ اترو گاڑی سے، آج سے تم میری اسسٹنٹ ہو۔ وہ اس کے کان میں سور پھونکتا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ دعا اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتی ہوئی شال سر پر جمائے گاڑی سے اترتے ہوئے لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے چوڑے وجود کو دیکھتے قدم بڑھا رہی تھی۔ میرے ساتھ چلیں مس خان، میری اسسٹنٹ ہیں آج سے آپ۔ ایک اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے اپنے سر کو اسسٹ کرنا۔ آج سے آپ مجھے اسسٹ کریں گی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا ڈاکٹری اصل میں ہوتی کیا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑتے لفظ چباتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دعا کانپتے ہوئے اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا جھکے گلاس ونڈو سے نظر آتے سر سبز پہاڑوں کو گھورتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ دامل نے اسے فون کیوں کیا؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ دیکھنے کے ساتھ پریشان ہوا۔ شاید دامل لغاری آخر تھا کون؟ اس کی طرح ایجنٹ تھا یا پھر کسی کا مہرا، یا پھر سچ میں ڈاکٹر تھا جو دعا کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا؟ آخری بات اس کے سینے میں ایندھن جلا چکی تھی۔ اسے پہلی دو باتوں سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا۔
مگر وہ اپنی آخری سوچ پر پاگل ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اس نازک وجود کے لیے اس کے اندر ایسا غصہ، ایسے بامبڑ جلے تھے۔ وہ اس کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودنے کے لیے بے تاب ہوا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے زیان قریشی جی کے کی قید میں تھا۔ جی کے اسے کیسی کیسی اذیتیں دے رہا ہوگا، مرنے سے بدتر حالت کر دی ہوگی اس کی۔ وہ قید کی صحبتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایسے کئی قیدیں اس نے کاٹی ہوئی تھیں۔ آہ! طلحہ نے چیختے ہوئے ٹیبل پر پڑی تمام فائلز نیچے پھینکی تھی۔ دعا اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخ روکتے پیچھے کو ہوتے دروازے میں سمائی تھی۔ طلحہ خان نے اس کی دبی چیخ پر غصے سے مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ اپنے گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ طلحہ اس کی حرکت پر اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ جاؤ ڈاکٹر ماہی کے پاس، اس کے علاوہ کسی کی پاس نظر نہ آؤ مجھے۔ طلحہ خان نے خون اتری نگاہ سے اسے دیکھتے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ جج جی سر، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے جلدی سے دروازہ کھولتے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر ماہی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ طلحہ خان نے بند ہوتے دروازے سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھتے اپنے جبڑے بری طرح بیچتے اپنے سامنے پڑی کرسی کو پوری قوت سے ٹانگ ماری۔ کرسی الٹتے ہوئے دور جا گری تھی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر دامل لغاری! طلحہ خان نے چیختے ہوئے کرسی اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ رضا خان کی حویلی کے بہت بڑے لون میں اس کے بیٹے یاور خان کی مہندی کا فنکشن منعقد تھا۔ بڑے بڑے سالم دمبے روسٹ کیے جا رہے تھے۔ مختلف قسم کا لاو مینیو چل رہا تھا، جس میں سرفہرست سالم دمبے تھے۔ سلمان خان اور زید خان کب سے فائرنگ کر رہے تھے، جس میں ان کے بہت سے دوست ساتھ دے رہے تھے۔ رضا خان کی عالی شان حویلی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج رہی تھی۔ رضا خان اپنے دوست مرتضیٰ ملک کے ساتھ بیٹھے یہ دیکھتے انجوائے کر رہا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مرتضیٰ، تم میرے علاقے میں اپنے خاندان کو لے کر آئے۔ رضا خان کی بات پر مرتضیٰ ملک کا قہقہ گونجا تھا۔ کتنی بار کہو گے یہ تم مجھ سے؟ سنا تھا تم پٹھان بہت مہمان نواز ہو، آج دیکھ بھی لیا۔ اتنی محبت، اتنی عزت، اتنی شاندار دعوتیں، بہت انجوائے کیا ہے میں نے۔ مرتضیٰ ملک نے کہتے رضا خان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں آگ جلائے کرسیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ تمہارا بڑا پن ہے جو یہ سب کہہ رہے ہو، ورنہ اتنے بڑے بزنس مین کا کلام میں قدم رکھنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ رضا خان کی بات پر پھر سے مرتضیٰ ملک کا قہقہ گونجا تھا۔ میری نظر میں کچھ دن پہلے تم غریب تھے رضا خان، یہاں آ کر پتہ چلا تم تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ مرتضیٰ ملک نے رضا خان کی عالیشان حویلی کی طرف نظریں دوڑاتے کہا۔ تو اس بار رضا خان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ مرتضیٰ ملک ہنستے ہوئے اپنی نگاہیں سامنے کھڑے سیاہ لباس میں ملبوس زید خان پر گاڑ گیا، جو ہنستے ہوئے کب سے آسمان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ مرتضیٰ ملک نے ہاتھ میں پکڑے مشروب کے گلاس کو لبوں سے لگاتے زید خان کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، جو مرتضیٰ ملک کو بے حد تیز ترار مغرور سا لگا تھا۔ بہت ٹیڑھی چیز ہے، نہ ہی جانوں تو بہتر ہوگا۔ رضا خان زید خان کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو لگ رہا ہے، یاور خان سے دوستی کیسے ہو گئی؟ مرتضیٰ ملک نے زاویار خانزادہ کے بارہوب مغرور نقوش کو دیکھتے پوچھا۔ دوستی کا کیا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ وہ تو لاہور کے رہنے والے مرتضیٰ ملک اور کلام میں رہنے والے رضا خان سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو دونوں کلام کے رہنے والے ہیں۔ رضا خان مسکرایا تھا۔ مرتضیٰ ملک مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے مشروب کو پینے لگا۔ مہک ملک رضا خان کی حویلی کے سٹنگ ایریا میں کھڑی گلاس ونڈو سے لون میں نظر جمائے کھڑی تھی۔ اس وقت وہ گرین کلر کے ہیوی کامدار والے بے حد خوبصورت فراک میں ملبوس بغیر کسی دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس کے سنہری بے حد سلکی خوبصورت بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ نیلی گہری بے حد خوبصورت آنکھوں میں ہلکا سا میک اپ اس کی آنکھوں کو خوبصورت بنا گیا تھا۔ پنک لپسٹک لگائے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس پر نگاہیں ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ سبز فراق میں اس کے خوبصورت نشیب و فراز تو پانی میں جیسے آگ لگائے ہوئے تھے۔ اس کا سنگ مرمر سا جسم تو قیامت سی بجلیاں گرا رہا تھا۔ وہ گلاس ونڈو سے نظر آتے زید خان پر کب سے اپنی شرربار نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ زید خان کو دیکھتے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اللہ اللہ حجستہ، اس لڑکی کو ادھر سے دور کرو۔ دیکھو ذرا اس کو بغیر کسی چادر کے کب سے یہ باہر دیکھ رہا ہے۔ اوپر سے پری کی طرح خوبصورت ہے۔ باہر کھڑے مردوں کو تو چھوڑو، کوئی جن عاشق ہو گیا تو کیا کرے گا ہم؟ ادھر کا مہمان ہے یہ، مہرالہ خانم پریشانی سے بولی۔ تو خجستہ کی ہنسی کی جھنکار گونجی تھی۔ مورے کیسی باتیں کر رہا ہے تم؟ یہاں جن کہاں سے آ گیا؟ دریا پر جاؤ تب بھی تم یہی کہتا ہے وہاں جن ہوگا، پہاڑوں پر غلطی سے جاؤ تب بھی یہی کہتا ہے
وہ بیچارہ مہمان ہے ادھر کا، وہ ادھر اس حویلی میں بند رہنے کو تو نہیں آیا۔ یہ ڈراوا ہم کو دیا کرو، ہم شہر کا لڑکی ہے وہ نہیں ڈرتا۔ حجستہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ادھر اگر جن نہ بھی ہوا کسی مرد نے دیکھ لیا، خواہ مخواہ بڑبڑ کرے گا، اس کو پیچھے کرو اور اس کو دوپٹہ بھی اڑاؤ۔ مہرالہ خانم غصے سے بولتی چلی گئی تھی۔ حجستہ اپنے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑے مہک کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہا ہے تم ادھر؟ مورے بہت بول کر گیا ہے، اور باقی مہمان عورت نے تمہیں ایسے دیکھ کر بہت باتیں کر رہا ہے۔ حجستہ نے مہک ملک کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے کہا۔ ہوز کیئر؟ مہک نے کندھے اچکائے تھے۔ کیا مطلب؟ حجستہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھوڑو مطلب کو، یہ بتاؤ یہ زید خان ہے کون؟ مہک ملک نے زید خان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ کب سے آسمان میں فائرنگ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، تم اس زید خان کو دیکھ رہا تھا تب سے؟ حجستہ نے حیران ہوتے گالوں کو ہاتھ لگائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے یہ موصوف کوئی جن بوت ہے۔ مہک استہزائیہ ہنسی تھی۔ اللہ اللہ مہک، یہ جن بوت قسم سے اس زید خان سے اچھا ہوگا، بہت ہی ظالم ہے، یہاں کا سردار ہے مگر بہت جابر، دوسروں کو سزا دینا اپنا حق سمجھتا ہے، کسی کو بھی مار دیتا ہے۔ کیا مطلب کسی کو بھی مار دیتا ہے؟ کیا اس کا راج چلتا ہے؟ زمینی خدا ہے کیا ادھر کا؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مہک بڑکی تھی۔ اسی کا راج چلتا ہے، بہت ظالم ہے، جرگہ کا فیصلہ یہی کرتا ہے، اپنے سامنے آواز اٹھانے والوں کا گلا دبا دیتا ہے اپنا جابرانہ فیصلوں سے، اس کا دشمن بھی اس کا نام سے ڈرتا ہے۔ تو کیا کہے گا پھر اسے ظالم ہی نا؟ اور دیکھو اس کی طرف، اس کے چہرے کی طرف، کیسا پرکشش مرد ہے، مگر اس کا چہرہ سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ حجستہ نے جرجری لیتے زید خان کی طرف دیکھا، جس کے سرخ و سفید چہرے پر چٹانوں کی سی سختی سی۔ ادھر کلام کا بڑے سے بڑا گھر کا لڑکی زید خان جیسا مشکل مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتا، ادھر کا سردار ہے مگر اس کا نام سنتے ہی لڑکیاں کانوں کا ہاتھ لگاتا ہے، پتہ نہیں کسی بد نصیب کا نصیب پھوٹے گا۔ حجستہ نے زید کو دیکھتے ایک بار پھر سے جرجری لی تھی۔ مہک ملک حجستہ کی ایک ایک بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ ظالم، اکھڑ مزاج، بے انتہا روڈ سخت انسان تھا، وہ جانتی تھی۔ تم کیوں اسے دیکھ رہا ہے؟ دل آ گیا ہے کیا تمہارا؟ حجستہ اب ہنستے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ دل اور اس پر؟ مہک مر جائے، اپنے سالار کے علاوہ کسی مرد کو سوچے بھی نہ۔ یہ زید خان جیسے ظالم مردوں میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں، میرے سالار کے پیروں کی ہاک بھی یہ نہیں۔ مہک نفرت سے زید خان کو دیکھتے بولی تھی۔ اچھا ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اس زید یہاں کے پہاڑوں پر رہنے والی لڑکی ہی سہ سکتی ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ بھی پہلی رات اوپر پہنچ جائے گا۔ حجستہ ہنستے ہوئے بولی۔ اتنا جنگلی ہے کیا؟ مہک استہزائیہ ہنسی تھی۔ لندن سے پڑھ کر آیا ہے مگر اس کا تعلیم سے دور دور تک واسطہ نہیں لگتا، جنگلی ہی ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ حجستہ کی بات پر مہک کی آنکھوں میں نفرت مزید بڑھی تھی۔ ہٹ جاؤ اب ادھر سے، یاور لالا نے دیکھ لیا، ہاں مہا چیخے گا۔ حجستہ نے اسے وارن کیا۔ تمہارا لالا کا مجھ سے کیا تعلق، جب میرے بھائی اور پاپا کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ مہک نے اب حجستہ کو غصے سے دیکھا۔ تم مہمان ہے اور ہم لوگ ایسا ہی ہے، ادھر کا مرد اپنا عورت کو لے کر نہیں، اپنا مہمان عورت کے متعلق بھی حساس ہے۔ اچھا نہیں لگتا تم ادھر کھڑا ہے اور تمہارا وجود پر دوپٹہ بھی نہیں۔ حجستہ اسے ٹوکتے چلی گئی تھی۔ مہک سٹل وہیں کھڑی زید خان کو گور رہی تھی۔ زید خان نے فائر کرتے سامنے دیکھا۔ اس کی نگاہ لون کے بیچوں بیچ تعمیر خوبصورت حویلی کے گلاس ونڈو پر پڑی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بھی شرارے سے دہکے تھے۔ اس دن کی اس لڑکی کی گالی یاد آئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کا لباس اسے اس دن سے بھی زیادہ ولگر لگا تھا، جس کی فٹنگ میں صاف عیاں ہو رہی تھی۔ بڑے دھڑلے سے بے شرمی سے کھڑی تھی۔ ادھر اتنے مرد تھے، اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورتی اس نے کلام میں نہیں دیکھی تھی، مگر زید خان کو اس کی خوبصورتی سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک عورت کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہوتی ہے، عیاں ہوتی عورت صرف غلیظ نگاہوں کی حقدار ہوتی ہے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو نفرت سے گور رہے تھے۔ حذیفہ، زما بندوق دلیانو ہرانا شپا ولیانو، یابت ہیا محلہ نہ دی۔ حذیفہ، میرا بندوق گولیوں سے بھر دو، آج رات گولیوں کی گونج ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آج خوشی کا دن نہیں، منحوس دن ہے زید خان کے لیے۔ وہ پشتو میں بولتے ہوئے بلند آواز میں گرجتے فائر کرنے لگا۔ مہک اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتے پردے برابر کر گئی تھی۔